العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد اس سے دوسرے لوگ ہیں، مؤمنین ہیں آپ علیہ السلام کی امت کے، کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تو جدا ہے، وراء الورا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر گزر جایا کرتے تھے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا تھا، اور جس مجلس کے اندر حضرت عمر حاضر ہو جاتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ جب حضرت عمر کی یہ شان ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، تو فرمایا شیطان آپ علیہ السلام پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ کے اندر خطاب اگرچہ ظاہراً نبی پاک علیہ السلام سے ہے، لیکن مراد اس سے سارے نبی پاک کی امت کے مؤمنین ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا، تیرے حال کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی دل میں وسوسہ آ جائے، نبی پاک کے بارے میں آ جائے، صحابہ کے بارے میں آ جائے، بزرگان دین کے بارے میں آ جائے، اولیاء کے بارے میں آ جائے، یا اسی طرح کوئی گناہ کرنے پر دل میں وسوسہ آ جائے، تو فرمایا ان سارے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ یا اللہ تو مجھے بچانے پر قادر ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے شیطان لعین سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صوفیہ اکرام اور مجاہدات یعنی مجاہدے کرنے والے بزرگ ہستیوں کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب یعنی اس پر غلبہ پانے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، شیطان کے مکروہ و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ لی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے بغیر بندہ انسان جو ہے وہ شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے علاوہ شیطان کے شر سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے، جتنی بھی کوشش ہلے بانے کر لو گے شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بادل بن کر آیا، عرض کرنے لگا عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر حلال چیزیں حرام کر دی ہیں، آج کے بعد تو نے میری بہت عبادت کر لی ہے، تو نے میری عبادت نہیں کرنی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، تو آپ نے بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھ کر کہا تو مجھے شیطان لگتا ہے، لعین لگتا ہے، جب عبادت اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو جائے گی۔ پھر دوسرا حملہ اس نے غوث پاک پر یہ کیا، کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر کہا لعین مجھے میرے علم نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے بچا لیا ہے۔ تو فرمایا یہ انسان پر ہر طریقے سے حملے کرتا ہے، اگر تم اس سے چھٹکارا پانے کے اندر ہی لگے رہے، اس سے مقابلہ کرنے میں، تو تم تنگ آ جاؤ گے، تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ تم پر غالب آ ہی جائے گا، تمہیں زخمی کر کے نکارہ بنا دے گا۔ اس لیے ہر حال میں اس کتے کے مالک کی طرف ہی متوجہ ہونا پڑے گا اور اس کی ہی پناہ لینی ہوگی۔ جب انسان کہیں جاتا ہے، کتا جب پڑتا ہے کسی کے اوپر تو مالک ہی کتے سے بچاتا ہے، مالک اشارہ کرتا ہے تو کتا ٹھہر جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح کہ شیطان بھی یہ کتا ہے، جب یہ تمہیں بہت زیادہ تنگ کرے تو اس کے مالک کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بچنے کی دعا کرو کہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا تمہارے لیے شیطان سے جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو التجا کرنی چاہیے۔ لمحہ تو شیطان سے مقابلہ کرنے، اس سے دور کرنے اور اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت ہر بندہ تیار رہے،
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے، لہٰذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ لی جائے، جن جن کاموں پر وہ ابھارتا ہے ان سے اللہ کی پناہ لی جائے، فلاں گناہ کر لو، فلاں کام کر لو، ماں باپ کی نافرمانی کر لو، نماز آج نہیں پڑھتے کل پڑھ لیں گے، فجر کی نہ پڑھو، زور کی نہ پڑھو کل پڑھ لیں گے، نیند پوری نہیں ہو، نیند کی کمی ہے یا بیماری ہے، جسم میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو فرمایا ساری کی ساری اس کی شرارتوں سے پہلے تو انسان اللہ کی پناہ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ کی پناہ کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تم سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو ظاہر فرما دے، جیسا کہ کافروں پر ہم کو مسلط فرمایا۔ حالانکہ کافروں کے عزائم اور ان کی شرانگیزیوں کو ہمارے جہاد کے بغیر بھی ملیہ میٹ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر ایک بھی کافر نہ رہے، وہ سارے کے سارے کافروں کو ملیہ میٹ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے ہمیں کس کا حکم دیا؟ جہاد کا حکم دیا کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں جہاد کریں۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا میرے بندے جہاد جب کریں گے، اگر جیت گئے تو غازی ہو جائیں گے، اگر شہید مر گئے تو شہادت کا مرتبہ ان کو مل جائے گا، اس طرح میرا ہر بندہ اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہیں صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو کوئی مصیبت ڈال کر، اسی طرح کوئی اور اس کے اوپر پریشانی ڈال کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس معاملے کے اندر کتنا صابر ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے۔ تو جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اور اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء کرام نے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے مزید 2-3 طریقے بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطان کے مکروہ فریب اور اس کی ہلا سازی سے ہوشیار اور باخبر ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہلا سازیوں کا علم ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انسان کو علم تو ہو شیطان کون کون سے میرے اوپر وار کرتا ہے، جب ان چیزوں کا فرمایا تمہیں علم ہوگا تو شیطان تم پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کرو اور تمہارا دل اس کی طرف بالکل ہی متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے، اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور حملہ کر کے تم کو زخمی کر دے گا، اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اس طرح فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رکھو۔ شیطان سے غلبہ پانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے مکروہ فریب سے محفوظ فرمائے اور اس کے وار سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔